میں اور رومان دونوں ہی پریشان تھے۔ ہم دونوں ہی اسٹور کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ جیسے دروازہ کھلا، سامنے فیضان، آپا، میری ساس اور باقی کے رشتہ دار کھڑے تھے۔ آپا کہنے لگی، لو دیکھ لو اپنی بیوی کے کرتوت۔ یہ سن کر میں حیران پریشان تھی۔ فیضان کی تو غصے سے آنکھیں سرخ تھیں۔ سب لوگ ہی مجھے ناگواری سے دیکھ رہے تھے، جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ میں فیضان کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، فیضان، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپا نے مجھے جگا کر کہا تھا کہ اسٹور سے بستر لے کر آؤ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ رومان بھی میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، بھائی یہ سب آپا کا کیا دھرا ہے، انہوں نے مجھے بھی اٹھا کر اسٹور میں بھیجا تھا۔ فیضان نے ایک زوردار تھپڑ رومان کے منہ پر مارا تھا اور مجھے خود سے پیچھے دھکیلا تھا۔ کہنے لگے، تم لوگوں کو شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے، اور اب اپنے کیے کا الزام آپا پر لگا رہے ہو؟ وہ بڑی بہن ہے ہماری، کیوں جھوٹ بولے گی؟ اس نے اگر تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو تم لوگ یہ جھوٹے بہانے بنا رہے ہو۔ میں نے کہا، آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ لیکن فیضان نے مجھے پیچھے دھکیلا۔ میں گرتے گرتے بچی۔ رومان کہنے لگا، بھائی بھابھی کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتا؟ آپا رونے لگی، کہنے لگی، بس یہی دن دیکھنے کو رہ گیا تھا۔ میں تو کب سے فیضان تمہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے اس لڑکی کے لچھن اچھے نہیں لگتے ہیں۔ یہ تمہارے ساتھ اتنا ہنس کر بات نہیں کرتی جتنا یہ رومان کے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ دیکھ لو اس نے کیسے اپنی ادائیں دکھا کر رومان کو اپنا دیوانہ کر دیا کہ وہ سگی بہن کو جھوٹا کہہ رہا ہے لیکن اس لڑکی کو نہیں۔ اماں جی کہنے لگی، میں اس خرافہ عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ فیضان، کیسے مرد ہو تم؟ تمہیں چاہیے کہ مار مار کر اس لڑکی کا حشر بگاڑ کے رکھ دو۔ فیضان کہنے لگا، میں اس کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا۔ پھر کہنے لگا کہ میں، فیضان احمد، اپنے پورے ہوش و حواس میں ارم، تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے مجھے محرم سے غیر محرم بنا دیا۔ میں ہکا بکا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میرا سانس گھٹنے لگا، میری آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سب لوگ وہاں حیران کھڑے تھے۔ فیضان نے مجھے بازو سے پکڑا، مجھے گھسیٹتے ہوئے مین دروازے تک لے کر آیا۔ دروازہ کھولا اور مجھے باہر دھکا دے دیا۔ کہنے لگا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ رات کے 1 بجے کا پہر تھا۔ وہ مجھے گھر سے نکال چکے تھے۔ کہنے لگے، جاؤ یہاں سے، اپنی منحوس شکل مجھے دوبارہ مت دکھانا۔ تم جیسی بد کردار لڑکی کو میں کبھی بھی اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ میں گم سم سی ہو گئی۔ نہ میرے گلے میں دوپٹہ تھا، نہ ہی میرا کوئی محافظ۔ میں بے یار و مددگار اس گلی سے نکل کر مین روڈ تک پہنچی۔ میرے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے کیا غلطی کی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سامنے سے آنے والا رکشہ میں نے روکا۔ کوئی بزرگ شخص تھا۔ مجھے یوں دیکھا تو کہنے لگا، بیٹی کیا ہوا تمہیں؟ میرے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ میں نے کہا، طلاق دے دی اس نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ چاچا جی، خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ میں نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جلدی سے رکشے سے باہر آئے، اپنے کندھے پر پہنی ہوئی چادر مجھ پر ڈالی۔ کہنے لگے، میری بیٹی تم اندر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ میں رکشے میں بیٹھ گئی۔ پورا راستہ میں سسکیوں سے روتی رہی۔ میں نے اپنے گھر کے پاس جا کر رکشہ رکوایا۔ دینے کو میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ میں نے کہا، آپ رکیے، میں اپنے بھائی کو کہتی ہوں آپ کو پیسے دے دے۔ نہیں بچی نہیں، اپنے گھر جاؤ، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ کافی نیک انسان تھا جو میرا محافظ بن کر مجھے یہاں تک چھوڑ گیا تھا۔ میں نے دروازے کو دستک دی، بلکہ میں نے دروازہ پیٹ کے رکھ دیا۔ دروازہ میرے بڑے بھائی نے کھولا تھا۔ اس کی شادی کو بھی 6 ماہ گزرے تھے۔ میری حالت دیکھ کر اس کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگا، ارم تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس وقت اکیلی یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر میں تو نند کی شادی تھی نا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، بھیا مجھے فیضان نے طلاق دے دی۔ یہ سننا تھا کہ میرا بھائی غصے اور اشتعال میں آ گیا۔ میرے رونے کی آواز سن کر میرے دوسرے بھائی، میرے والدین بھی باہر آ گئے، یہاں تک کہ چچا چچی بھی باہر آ گئے۔ میں بس روئے جا رہی تھی۔ روتے روتے میں نے ساری بات سب کو بتا دی۔ یہ سن کر میرے والد اور بھائی اشتعال میں آ گئے۔ کہنے لگے، ہم اس فیضان کے بچے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے،
اس کمینے کی ہمت کیسے ہوئی تم پر یہ الزام لگانے کی؟ چچا اور چچی بھی کہنے لگے کہ ان کو جواب دینا چاہیے، ہماری بچی کے اوپر الزام اس نے لگایا تو لگایا کیسے؟ ہماری ارم نے آج تک کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی کسی کو آنکھ بھر کے دیکھا تک نہیں۔ ایسی پاک دامن بچی پر انہیں الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ بہرحال میرا گھر ٹوٹ چکا تھا، برباد ہو چکا تھا۔ میرے بھائیوں نے ان لوگوں سے بہت جھگڑا کیا، لیکن حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہونا تھا، اس لیے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہرحال میں نے چپ سادھ لی، زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگی۔ 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ میری زندگی میں بس میرے کمرے کی 4 دیواری تھی اور آنسو تھے۔ میں بس اپنے رب سے ایک ہی سوال کرتی تھی کہ میں کہاں غلط تھی، میرا کیا قصور تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو فیضان کے ساتھ دل سے نبھانی چاہیے تھی، نبھا بھی رہی تھی، سب کچھ کر رہی تھی، لیکن مجھے کیا ملا؟ میری مٹھی میں اگر کوئی اچھے لمحے تھے تو بس وہ تھے جو میں اپنی چھت پر رکھے پرندوں کے ساتھ گزارتی تھی۔ مجھے پرندوں کو پالنے کا بے حد شوق تھا۔ شادی سے پہلے بھی میں نے چھت پر ڈھیر سارے پرندے پنجرے میں رکھے ہوئے تھے۔ صبح میں ان کو دانہ ڈالنے جاتی، شام کو کافی وقت ان کے ساتھ گزارتی۔ کچن کا کافی کام میں نے اپنے ذمے لے لیا تھا، بس چپ چاپ کام کرتی اور اپنے کمرے میں رہتی۔ بہت ساری کتابیں میں نے رکھی تھیں جنہیں میں پڑھتی رہتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے چین نہیں ملتا تھا، سکون نہیں آتا تھا۔ کبھی فیضان کی کوئی بات یاد آ جاتی، کبھی بڑی آپا کی کوئی زیادتی، اور طلاق کا لفظ جب میرے کانوں میں گونجتا تھا تو میری حالت خراب ہونے لگتی تھی۔ میں ڈپریشن کی مریضہ بننے لگی۔ میری والدہ مجھ سے کئی بار دوسری شادی کا کہہ چکی تھی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ پہلی شادی کامیاب نہیں ہوئی تو میں دوسرے مرد کو کیوں آزماؤں؟ 2 مرد میری زندگی میں آئے تھے، دونوں ہی دھوکے باز نکلے۔ تیسرے کو آزمانے کی مجھ میں سکت نہیں تھی۔ میری زندگی بہت اچھی نہیں گزر رہی تھی تو بہت زیادہ تکلیف میں بھی نہیں تھی۔ میرے بھائی مجھ سے پیار کرتے تھے، میرا خیال بھی رکھتے تھے، اتنا ہی کافی تھا میرے لیے کہ جب شاہزیب دبئی سے واپس آ گیا، اس کی واپسی کا سن کر سبھی اس سے ملنے کے لیے بےتاب تھے۔ سب سے زیادہ تو چچا اور چچی خوش تھے۔ جب وہ گھر پر پہنچا تو سبھی اس کے استقبال کے لیے صحن میں موجود تھے سوائے میرے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس شخص سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ آج میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کا کہیں نہ کہیں قصوروار وہ بھی تھا۔ باہر سے اس کے ہنسنے کی، باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی آواز مجھے اس قدر بری لگ رہی تھی کہ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی آواز بھی مجھے سنائی نہ دے۔ بہرحال اس رات میں کھانا کھانے کے لیے بھی باہر نہیں گئی، کیونکہ ابھی بھی ہمارے گھر میں ایک ہی دسترخوان بچھتا تھا اور سب وہیں کھانا کھاتے تھے۔ میں اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں اپنے ہی کمرے میں بیٹھی رہی۔ جب سب لوگ رات کو اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، سو گئے، تب میں آہستہ سے کمرے سے باہر آئی۔ کچن میں آ کر میں نے کھانا کھایا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز شام کے وقت مجھے اپنے پورشن میں شاہزیب کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ پھر میری والدہ سے پوچھنے لگا، یہ تائی اماں ارم کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ والدہ کہنے لگی وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی ہے، کسی سے بات نہیں کرتی۔ بہت ظلم ہوا ہے میری بیٹی کے ساتھ۔ پتہ نہیں میری ماں اس کے سامنے میری زندگی میں ہونے والے حادثے کا ذکر کیوں کر رہی تھی۔ مجھے اس شخص کی ہمدردی نہیں چاہیے تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ پر رحم کھائے، بلکہ میں تو چاہتی تھی کہ میں اسے دیکھوں ہی نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا شاہزیب ہوں ارم، دروازہ کھولو۔ پتہ نہیں یہ شخص میرے کمرے میں کیوں آیا تھا، شاید تماشا دیکھنے آیا تھا کہ میں برباد ہو کر غم لے کر بیٹھ گئی ہوں۔ میں نے سخت لہجہ اپنایا۔ میں نے کہا کیا کام ہے تمہیں؟ کہنے لگا دروازہ تو کھولو، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا میں سونا چاہتی ہوں، پلیز جاؤ یہاں سے۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، کہ میں اتنی بدتمیز اور بد لحاظ ہوں کہ اسے سلام تک نہیں کرنے گئی۔
نہ ہی دروازہ کھولا۔ شاید وہ واپس جا چکا تھا۔ تب میں اپنے کمرے میں ہی رہی۔ میری والدہ مجھے بلانے آئیں کہ کھانا کھا لو، سب تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا اماں مجھے بھوک نہیں ہے، جائیں آپ یہاں سے۔ رات کو سب کے سونے کے بعد میں کچن میں آئی۔ ہمارے گھر میں کچن ایک ہی تھا، وہیں سب کھانا بناتے تھے۔ میں نے فریج میں سے سالن نکالا، اوون میں رکھا اور ہاٹ پاٹ کچن میں رکھے چھوٹے سے گول میز پر رکھ دیا۔ جیسے ہی سالن گرم ہوا میں وہیں کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی، جب اچانک سے کچن کی لائٹ چلی گئی۔ میں اپنے موبائل کی ٹارچ کھول کر کھانا کھا رہی تھی۔ جیسے ہی کچن کی لائٹ کھلی، سامنے دروازے پر شاہ زیب کھڑا تھا۔ نظروں کے تصادم پر میں نے نفرت سے نظریں بدلی تھیں اور چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھاتی رہی، یوں جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ وہ شاید پانی پینے کے لیے آیا تھا۔ اس نے فریج میں سے بوتل نکالی، گلاس میں پانی ڈال کر میرے ہی ٹیبل کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، بس چپ چاپ اپنا کھانا کھا رہی تھی۔ کہنے لگا ارم، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے مجھے اس کا بے حد افسوس ہے۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن… میں نے کہا آپ نے افسوس کر لیا، میں نے سن لیا، بات ختم ہو گئی۔ اس روکھے رویے پر اور سخت لہجے پر وہ کچھ چپ سا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا میں سب کے لیے تحفے لایا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا تمہارا تحفہ میرے پاس امانت ہے، کل تمہیں دے دوں گا اگر تم کمرے کا دروازہ کھول دو تو۔ میں نے کہا اس سب کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مجھے کسی بھی قسم کا کوئی تحفہ نہیں دینا چاہیے۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں تمہیں بہت بڑا دکھ ملا ہے، تم بہت ہرٹ ہو، لیکن دیکھو نا انسان جینا تو نہیں چھوڑ دیتا۔ میں نے کہا پلیز جائیں یہاں سے، جائیں، مجھے رسمی جملوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہوں، اس لیے اپنی ہمدردی کے 4 جملے سنبھال کر رکھے۔ کھانا ختم ہو چکا تھا، وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سنک میں اپنی پلیٹ رکھی اور کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز فجر کی نماز کے بعد میں چھت پر چلی گئی، پرندوں کو دانہ ڈالا، پانی ڈالا، ان سے باتیں کرنے لگی۔ باتیں کرتے کرتے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ ہاتھ باندھے میرے پیچھے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا آج بھی ویسی ہی ہو، ذرا نہیں بدلی۔ میں نے کہا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگا کیوں، میرے یہاں آنے پر پابندی ہے؟ میں اس کی بات سن کر چپ سی ہو گئی۔ میں نے پرندوں کو پانی ڈالا اور واپس چھت سے نیچے اتر گئی۔ اگلے روز رات کے کھانے پر میرا چھوٹا بھائی مجھے زبردستی دسترخوان پر لے آیا۔ کہنے لگا کیوں چھپ چھپ کے کمرے میں بیٹھی رہتی ہو، ہمارے پاس بیٹھا کرو، سب کے ساتھ باتیں کیا کرو، چلو اب باہر۔ میں نے کہا مجھے وسیم تنگ نہیں کرو، مجھے نہیں جانا باہر۔ کہنے لگا کیوں نہیں جانا، تمہارا کسی سے پردہ ہے، چلو باہر آؤ۔ زبردستی اس نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، ایک ہی پلیٹ میں کھانا بھی ڈالا۔ کہنے لگا آج میں اپنی بہن کے ساتھ کھاؤں گا۔ اس کو ایسا ہی مجھ سے پیار تھا، میرا خیال بھی بہت رکھتا تھا، مجھ سے بس 1 سال ہی بڑا تھا۔ میں بیٹھی تھی، بالکل سامنے شاہ زیب بیٹھا تھا، کھانا کھاتے ہوئے مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں کھانا کھاتے فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ آتے ہی دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ شاہ زیب آ گیا۔ کہنے لگا 5 منٹ بات کر سکتا ہوں تم سے؟ اس سے پہلے کہ میں دروازہ بند کرتی کہنے لگا ارم بس 5 منٹ میرا ساتھ دو، 5 منٹ بہت زیادہ نہیں ہوتے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا میں ایک فاصلہ رکھ کر بیٹھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ میں نے کہا مجھے کسی بھی تحفے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا میں نے بہت دل سے تمہارے لیے خریدا ہے، پلیز رکھو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے وہ پیکٹ پکڑا اور اس کے سامنے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کا تحفہ رکھ لیا، اب آپ پلیز باہر جا سکتے ہیں۔ اب تو جیسے اس نے کام پکڑ لیا۔ جیسے ہی فجر یا عصر کے بعد شام کو میں پرندوں کے ساتھ وقت گزارنے جاتی، ان سے باتیں کرتی، تو وہ پیچھے آ جاتا۔ پتہ نہیں اسے کیا تکلیف تھی، کیوں میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں پرندوں سے باتیں کر رہی تھی،
جبکہ وہ ان آسٹریلین طوطوں کے پنجرے کے پاس آ کر کہنے لگا، خوش نصیب ہو تم لوگ کہ ارم تم سے بات تو کرتی ہے، ورنہ… میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا، تم ان سے ڈھیروں باتیں کرتی ہو، تمہیں سمجھ کیسے آتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم تو یوں جواب دیتی ہو جیسے ان کی بات تمہیں سمجھ میں آ رہی ہو۔ میں اپنے پرندوں سے شروع سے ہی بات کرتی تھی، وہ چوں چوں کرتے رہتے، میں اپنی باتیں کرتی رہتی۔ پچھلے 2 دن سے مجھے بخار تھا، اس لیے میں اوپر دانہ ڈالنے نہیں آئی تھی، لیکن اپنی والدہ سے یہی کہا تھا کہ جا کر انہیں دانہ ڈال کر آئیں، لیکن اماں نے مجھے کہا کہ جب تک تم نہیں جاتی وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتے۔ ابھی تو پہلا کھانا نہیں ختم ہوا کہ میں دوسرا ڈال آؤں۔ میرا بخار ابھی ٹھیک سے اترا نہیں تھا، لیکن میں دانہ ڈالنے کے لیے آ گئی تھی، اور میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ اگر میں 1 دن کے لیے بخار کی وجہ سے نہیں آ سکی تو تم لوگوں نے کیوں میری ماں کو پریشان کیا؟ دانہ کیوں نہیں کھایا؟ سارے کے سارے پرندے پنجرے کے ساتھ لگ کر مجھے دیکھتے ہی چوں چوں کرنے لگے، جیسے مجھ سے شکایت کر رہے ہوں۔ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، اچھا بابا ٹھیک ہے، تم لوگوں کو میری بے فضول باتیں سننے کی عادت ہے، لیکن پھر بھی میں بھی تو بندہ بشر ہوں، انسان کو بخار بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اماں کو کیوں پریشان کیا؟ اگر آئندہ اماں نے شکایت لگائی نا تو دیکھو میں کیا کرتی ہوں تم لوگوں کے ساتھ۔ میری بات سن کر وہ چہچہانے لگے۔ کہنے لگا، کیا تمہیں ان کی زبان سمجھ میں آتی ہے؟ تم ان کو جواب دیتی ہو؟ میں نے کہا، ہاں مجھے ان کی زبان سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہ محبت کی زبان بولتے ہیں، اور محبت سمجھ میں آتی ہے، اس کے لیے کسی بھی عربی، اردو، انگلش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بات سن کر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا واقعی؟ کیا محبت کو کسی بھی زبان کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اس نے یہ سب ایسے لہجے میں کہا اور ایسے جذبے میں کہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی کچھ الگ سا تھا۔ میں فوراً سے نیچے اتر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز میں چھت پر گئی تو وہ مجھ سے بھی پہلے میرے ہی پرندوں سے باتیں کر رہا تھا۔ یار میری بھی ارم سے دوستی کروا دو، جب سے آیا ہوں بات ہی نہیں کرتی ہے، اتنی بھی بے رخی تو اچھی نہیں ہوتی۔ اسے چھت پر دیکھ کر مجھے پھر سے غصہ آنے لگا، پچھلا وقت یاد آنے لگا، کس قدر آسانی سے اس نے مجھے ٹھکرایا تھا، جیسے میں کوئی بیکار چیز ہوں۔ آج مجھ سے ہمدردی جتانے کے لیے یہاں پہنچا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں چھت سے نیچے اترتی وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ کہنے لگا، ارم تم کہاں جا رہی ہو؟ یار تمہارے پرندے تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ روز یہاں چھت پر آ جاتے ہیں، آپ کو شوق ہے ان پرندوں سے دوستی کرنے کا، تو آج کے بعد آپ ہی انہیں پوچھیں گے، میں نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر میں نیچے چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر میں نے زور سے دروازہ بند کر لیا۔ وہ میرے دروازے پر آ گیا۔ کہنے لگا، میں یوں ہی گیا تھا، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہی ہو میرے ساتھ؟ میں نے دروازہ نہیں کھولا، وہ واپس جا چکا تھا۔ 3 دن میں اوپر نہیں گئی، نہ میں نے پرندوں کو پانی ڈالا، نہ ہی کھانا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میرے علاوہ وہ کسی کے ہاتھ سے کچھ نہیں کھاتے۔ پتہ نہیں میں خود کو سزا دے رہی تھی یا ان پرندوں کو، لیکن تیسرے دن میرے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے کھٹکا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے شاہزیب بڑے غصے سے کھڑا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، اماں اپنے کمرے میں سو رہی تھیں، بھابیاں اپنے کمروں میں تھیں، تینوں بھائی اپنے کاموں پر گئے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے ساتھ چھت پر لے جانے لگا۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا ہاتھ چھوڑیں، لیکن اس نے مجھے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ مجھے چھت پر لے آیا۔ کہنے لگا، کیسی ظالم ہو تم، 3 دن سے پرندوں نے کچھ نہیں کھایا، ایک ذرا سی بات پر تم منہ بنا کر نیچے چلی گئی۔ میں نے کہا کہ آخر مسئلہ کیا ہے تمہیں، آج مجھے بتا دو۔ میں نے کہا، آپ ہوتے کون ہیں مجھے ہاتھ لگانے والے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے زبردستی اپنے ساتھ چھت پر لانے کی؟ تم میری کزن ہو، اگر تمہارا ہاتھ پکڑ لیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اوہ شٹ اپ، میں کچھ بھی نہیں لگتی آپ کی، آپ کے اندر ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے۔ اگر میری ماں یا میری بھابھی یہ دیکھ لیتی تو کیا سوچتی؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتا آپ کو کہ عورت کی عزت بہت نازک ہوتی ہے؟ جانتے ہیں میرے شوہر نے مجھے صرف اسی بات پر طلاق دی تھی۔ اس نے مجھے اپنے بھائی کے ساتھ ایک اسٹور میں دیکھا تھا اور طلاق دے کر، دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔
اس گھر کے علاوہ میرے پاس اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. خدا کے لیے مجھے بدنام نہ کریں. اگر میری بھابھی نے مجھ پر کوئی الزام لگا دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ ہکا بکا مجھے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا آئندہ میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش مت کرنا اور خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو. اپنی زندگی جیو، مجھے میری زندگی جینے دو. یہ کہہ کر میں سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آ گئی اور اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رونے لگی. اگلے روز جو خبر مجھے سننے کو ملی، میرے 14 طبق روشن ہو کر رہ گئے. اماں میرے کمرے میں آئی. کہنے لگیں کہ تمہارے چچا چچی آئے تھے، شاہ زیب کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں. میں جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا. میں نے کہا انہوں نے رشتہ مانگا اور آپ نے سن لیا؟ کھڑے کھڑے انکار کیوں نہیں کیا؟ میں کوئی کھلونا ہوں جس کا جی چاہے گا مجھے اپنے نام پر بٹھائے رکھے گا، پھر جب دل بھر جائے گا تو ٹھکرا دے گا. میری زندگی برباد ہونے کے بعد اب ہمدردی جتانے کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے. اماں کہنے لگی اتنا زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بدل گیا ہے. اس لڑکی سے دھوکہ کھانے کے بعد اسے شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. میں نے کہا بھاڑ میں جائے وہ اور اس کا احساس. میں ابھی بات کر ہی رہی تھی جب چچی میرے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی. میری والدہ چچی کو دیکھ کر کچھ تذبذب کا شکار ہوئیں. والدہ انہیں دیکھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں. کہنے لگی آؤ آؤ بیٹھو، میں چائے بناتی ہوں. جیسے ہی میری والدہ کمرے سے باہر گئیں، میری چچی نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی. کہنے لگی میری بات سنو بیٹا، دیکھو تم مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز ہو. جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے مجھے اس کا بے حد دکھ ہے، لیکن دنیا داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں نے کہا میں سمجھی نہیں چچی. کہنے لگی میں جانتی ہوں جو کچھ شاہ زیب نے تمہارے ساتھ کیا اچھا نہیں کیا، اور پھر جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ بھی اچھا نہیں ہوا، لیکن تم جانتی ہو کہ تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، اور شاہ زیب میرا اکلوتا بیٹا ہے. میرے دل میں بھی اس کو لے کر بہت سے ارمان ہیں. دیکھو مجھے غلط مت سمجھنا. یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگی میں تمہارے غم میں رو تو سکتی ہوں، لیکن تمہیں اپنی بہو نہیں بنا سکتی، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کی اولاد چاہیے اور میں اس کی شادی کسی بھی طلاق یافتہ سے نہیں کرنا چاہتی. لیکن اس پر پتہ نہیں کون سا بھوت سوار ہے. کہتا ہے شادی کروں گا تو صرف ارم سے، اور تمہارے چچا بھی اس بات پر آمادہ ہیں، لیکن میں نہیں ہوں. میں سن چکی ہوں کہ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی. میں تم سے یہی کہنے آئی ہوں کہ کسی کی بھی باتوں میں آ کر تم اس رشتے کے لیے حامی مت کرنا. اپنی چچی کی بات سن کر مجھے اپنے اندر کے عیب اور بھی واضح دکھائی دینے لگ گیا. میں نے ان کا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں لیا. میں نے کہا بے فکر رہیں، آپ کا بیٹا میرے دل میں کہیں نہیں ہے، اس لیے میری زندگی میں بھی نہیں آئے گا اور نہ ہی میں اسے آنے دوں گی. یہ سن کر وہ مسکرانے لگی. میں نے اپنی والدہ کو صاف انکار کر دیا کہ میں یہ شادی کبھی نہیں کروں گی. میرے بھائی بھابھی میری والدہ سب مجھے منا کر تھک چکے تھے، اور میرا ایک ہی جواب تھا انکار. کسی سے جب کچھ بھی نہیں بن پائی تو پھر شاہ زیب میرے پاس آیا. اتفاق تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا. بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا. آتے ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا. میں اس وقت رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی. جب اسے اپنے کمرے میں دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا انکار کیوں کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا مجھے حق حاصل ہے. کہنے لگا بڑی مشکل سے راضی کیا ہے میں نے اپنی ماں کو. خدا کے لیے مجھے اپنے کیے گئے جرم کا ازالہ کرنے دو. میں تمہیں خوشی دینا چاہتا ہوں. تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا ہے. میں نے تم جیسے ہیرے کو ٹھکرا کر کانچ کا انتخاب کیا تھا. برباد صرف تم نہیں ہوئی ہو ارم، میں بھی ہوا ہوں. مجھے ہر وقت یہ احساس پریشان کرتا رہتا ہے، سکون نہیں لینے دیتا کہ میری وجہ سے جلد بازی میں تمہاری ماں نے تمہارا رشتہ ایک ایسے شخص سے طے کر دیا جو تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا تھا.
میں نے کہا خدا کے لیے جو ہو چکا اسے دہرانا چھوڑ دیں، جو میری قسمت میں تھا وہ مجھے مل گیا، اب آپ جائیں یہاں سے، اپنا احساس ندامت بھول جائیں، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا محبت کی تو ہے نا، تم سے ہمدردی نہیں، محبت کرتا ہوں تم سے، پہلے بھی کرتا تھا، بس احساس نہیں تھا۔ احساس اس وقت ہوا جب خود ٹھوکر کھائی اور دبئی چلا گیا۔ ایک ایک پل مجھے صرف تم یاد آئی تھی۔ مجھے محبت اس لڑکی سے نہیں تھی، شاید اس کی خوبصورتی سے اس کی طرف دلچسپی بڑھ گئی تھی، شاید محبت تم سے تھی۔ میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری زندگی میں زہر نہ گھل جائے اور بار بار تمہیں اپنے سامنے میں دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے چلا گیا تھا۔ تم اپنی زندگی میں خوش رہو، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلا میں نے اسی وقت اپنی نوکری سے جواب دے دیا تھا، لیکن اس وقت کانٹریکٹ کو 6 مہینے باقی تھے۔ جیسے ہی 6 مہینے ختم ہوئے میں واپس آ گیا، اور خدا کی قسم صرف تمہارے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا لیکن مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں شاہ زیب، جب جب تمہارا دل چاہے تم کھیلو، اور جب دل چاہے پھینک دو، اور دوبارہ سے دل چاہے تو اس ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے کی کوشش کرتے رہو، اپنے کمرے میں سجا لو۔ میں بالکل ٹوٹ چکی ہوں۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ مجھے چھوڑ دو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ نہیں چھوڑ سکتا، شادی میں تمہیں سے کروں گا، بہتر ہے کہ شرافت سے مان جاؤ۔ مجھے اس کی بات سن کر بڑا غصہ آیا۔ وہ ہوتا کون تھا مجھ پر روب جمانے والا؟ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے کمرے سے باہر نکال دیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، نہیں کرنی مجھے تم سے شادی، یہ بے وقوفی مت کرو، میں دوبارہ سے اماں کو بھیجوں گا۔ میں نے کہا میں انکار کر دوں گی، جاؤ یہاں سے، بہت ہو چکا ہے۔ انہی دنوں میرے لیے ایک اور رشتہ آیا، لیکن اس شخص کی عمر بہت زیادہ تھی، میرے باپ کی عمر کا تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی اور بچے شادی شدہ تھے، اس لیے اسے بیوی کی ضرورت تھی۔ جیسے ہی مجھے اس رشتے کے بارے میں پتہ چلا میں نے فوراً سے حامی بھر لی۔ میں نے کہا امی آپ میری شادی کے لیے پریشان ہیں نا، آپ میری شادی اس شخص سے کر دیں۔ میری والدہ مجھے تعصب سے دیکھنے لگی، کہنے لگی تمہیں اپنے لیے یہ پسند ہے؟ میں نے کہا ہاں، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے تو میں اس شخص سے شادی کر لوں گی۔ میری والدہ نے میرا وہیں رشتہ طے کر دیا۔ 1 مہینے بعد شادی تھی کہ چچی بہت بیمار ہو گئی۔ میں نے ان کے لیے کھانا بنایا، ٹرے لے کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا چچی اٹھ کر کھانا کھا لیں۔ کہنے لگیں جیتی رہو بیٹا۔ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کھانے کے دوران کہنے لگیں میں تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، اگر تم انکار نہ کرتی تو شاہ زیب کبھی بھی میرے جذبات کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا آپ کیوں فکر مند ہو رہی ہیں؟ بیٹی کہتی ہیں تو بیٹی سمجھیں بھی۔ کہنے لگی ابھی تو وہ شادی کے لیے رضامند نہیں ہے، لیکن جیسے ہی تمہاری شادی ہوگی میں جانتی ہوں وہ مان جائے گا۔ اللہ تمہیں اس بار بہت خوش رکھے۔ میں نے کہا جی چچی، بس آپ اپنا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر جب میں کھانے کی ٹرے واپس لے کر جانے لگی تو وہ دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا، شاید میری اور چچی کی باتیں سن چکا تھا۔ میں نے فوراً سے نظریں بدل لیں اور جانے لگی۔ کہنے لگا اچھا تو یہ وجہ تھی تمہارے انکار کی۔ میں نے اسے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، چپ کر کے کچن میں ٹرے رکھ دی۔ میری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی، میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ بارات آ چکی تھی لیکن نکاح خواہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں نے زیادہ قیمتی اور کام والا لباس نہیں پہنا تھا۔ دوسری شادی تھی، اور دوسری شادی ہمیشہ سمجھوتا ہوتی ہے، اور جس شخص کے ساتھ میں شادی کر رہی تھی مجھے بس صرف اس کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، لیکن 10 سے 11 بج چکے تھے۔ میں حیران تھی کہ ابھی تک نکاح خواہ کیوں نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد روتی ہوئی چچی میرے کمرے میں آئی۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا چچی؟ کہنے لگی سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ سن کر میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی شاہ زیب نے تمہاری بارات واپس بھیج دی، اس نے بہت ذلیل کیا۔
کہنے لگا کہ اگر آپ کو اپنے گھر میں اپنے لیے بیوی کی ضرورت ہے تو اپنی عمر کی عورت سے شادی کریں. ارم کی زندگی برباد کرنے کی میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا. پتہ نہیں اس نے شاید ہماری باتیں سن لیں اور سب کے سامنے اس نے کہہ دیا ہے کہ ارم اماں کی وجہ سے انکار کر رہی ہے. اماں نے اسے کہا ہے کہ انکار کرے. چچی رونے لگی. کہنے لگی تمہارے چچا نے مجھے بہت ڈانٹا ہے. کہہ رہے ہیں تمہاری وجہ سے اس بچی نے انکار کیا ہے اور اب تم ہی اسے اپناؤ گی. چچی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی. میں نے کہا چچی آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ نہ بھی کہتی تب بھی مجھے اس سے شادی نہیں کرنی تھی. کہنے لگی لیکن سب کو یہی لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا ہے اس لیے تم انکار کر رہی ہو. میں نے کہا میں جا کے کہہ دیتی ہوں سب سے. نہیں، اگر تم نے انکار کیا تو تمہارے چچا مجھے گھر سے نکال دیں گے. وہ دھمکی دے چکے ہیں کہ جس طرح سے بھی ہو جا کر ارم کو مناؤ ورنہ اپنا بندوبست کر لو. میں نے کہا یہ کیا دھمکی ہوئی بھلا؟ میں ابھی چچا سے بات کرتی ہوں. لیکن چچی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگی باہر نکاح خواں بیٹھا ہے جو 5 منٹ میں یہاں آنے والا ہے. میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں بیٹا، تم نکاح کر لو میری خاطر، پلیز انکار مت کرنا ورنہ سب کو یہی لگے گا کہ میں قصوروار ہوں. وہ بار بار میری منت کر رہی تھیں. میں چپ ہو گئی، بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی. مجھے سب سے زیادہ غصہ شاہزیب پر آ رہا تھا. اگر چچی کہہ رہی تھیں تو ان کی بات غلط تو نہیں تھی. میں واقعی ماں نہیں بن سکتی تھی اور ہر ماں کو خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے کی شادی کے بعد وہ اپنے پوتے پوتیاں دیکھے. مجھے تو شاہزیب کا یہ فیصلہ بھی جذباتی فیصلہ لگ رہا تھا. بعد میں یہی مجھے تانے دے گا ساری زندگی کہ ماں نہیں بن سکتی. چچی کی خاطر میں نے یہ نکاح کر لیا تھا لیکن اپنی والدہ اور بھائی سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی. میری والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جیسا کہو گی ویسے ہی ہوگا. میں سوچ چکی تھی کہ رخصتی کبھی کرواؤں گی ہی نہیں، تنگ آ کر وہ مجھے چھوڑ دے گا. لیکن کچھ دیر بعد میرا بھائی کمرے میں آیا. کہنے لگا بھائی تمہارا دلہا تو مان ہی نہیں رہا، کہہ رہا ہے نکاح ہو چکا ہے اپنی دلہن کو لے کر جاؤں گا. میں نے کہا میں پہلے کہہ چکی تھی کہ صرف نکاح کروں گی. کہنے لگا جا کر اسے سمجھاؤ نا، ہم کیا کر سکتے ہیں، باہر کھڑا ہے کہہ رہا ہے ارم کو بلاؤ اسے رخصت کروا کر لے کر جاؤں گا. شاہزیب پر مجھے اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا. سمجھ کیا رکھا تھا اس نے؟ وہ میرے پاس آیا. کہنے لگا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہیں کل بھی تو رخصت ہو کر اس کے گھر جانا ہے نا، تو پھر آج چلی جاؤ. پھر مجھ سے کہنے لگا کہ پچھلی ساری باتیں بھلا دو، وہ بہت دل اور خلوص سے تم سے رشتہ نبھانا چاہتا ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی خلوص سے اسے قبول کرو. دیکھو تکلیفیں تو تم دونوں نے اٹھائی ہیں اور اب اگر خوشیاں مل رہی ہیں تو اسے یوں انتظار نہیں کرواؤ. جاؤ اس کے ساتھ، ہمیشہ خوش رہو. اس نے میرا دل خوش کر دیا ہے، تمہاری خاطر سب سے لڑا ہے وہ. یہ کہنے کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے گیا. میں نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی، مجھے ہی دیکھ رہا تھا. آنکھوں میں نمی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے. 3 دن پرانی وہی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، شیو بھی بڑی ہوئی تھی. وسیم نے مجھے شاہزیب کے پاس لا کر بٹھایا، اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھما دیا. کہنے لگا لو بھائی اپنی امانت. بس میری بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے. میرے ہاتھ سرد ہو رہے تھے. میں بار بار اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس نے اور بھی مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. چچا چچی کے ساتھ میں ان کے پورشن میں آ چکی تھی. شاہزیب نے میرا ہاتھ اپنے کمرے میں جا کر ہی چھوڑا تھا. جیسے ہی کمرے میں آ کر وہ دروازہ بند کرنے لگا، میں کئی قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی. کنڈی لگا کر وہ پلٹا. میں اسے غصے سے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ میں نے کہا تھا نا میں نے رخصتی نہیں کروانی، پھر کیوں تم نے؟ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ میرے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا اتنا صبر نہیں تھا میرے پاس، تمہاری طرح صابر نہیں ہوں کہ چپ چاپ قربانیاں دیتا رہوں. پہلے فیضان اور پھر یہ شخص، میرے علاوہ ہر ایک کو آزمانا چاہتی تھی. کیوں ارم؟ امی کی باتوں میں آ کر تمہیں اندازہ ہے تم خود کے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھیں؟ میں نے کہا چچی کی بات اتنی غلط نہیں تھی، وہ ٹھیک کہہ رہی تھیں. تم نے جذبات میں آ کر اچھا نہیں کیا. تم نہیں جانتے میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے شاہزیب. میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، سمجھے تم؟
میرے تلخ لہجے کو سن کر وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، مجھے اولاد نہیں چاہیے ارم۔ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ میں نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں؟ کہنے لگا، ہاں، بہت پہلے سے۔ پھر کیوں کی تم نے مجھ سے شادی؟ میں نے بے بسی سے پوچھا تھا۔ کہنے لگا، تم سے محبت چاہیے مجھے، اور وہ تم مجھے دے سکتی ہو۔ اس کی بات نے مجھے نظریں جھکانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ میرے اور بھی قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، میں نے تمہارے لیے رونمائی کے لیے کچھ نہیں لیا، لیکن کل رونمائی کا تحفہ لا دوں گا۔ کہنے لگا، اس وقت تو میری جیب میں حق مہر کے پیسے بھی نہیں ہیں، کیا ہمارے بیچ ادھار چل سکتا ہے؟ میں اس کی باتیں سن کر پیچھے ہوئی۔ کیا جواب دیتی؟ اس کی بےتاب نظریں، اس کی باتیں، اس کی بڑھتی ہوئی جسارتیں میری بولتی بند کر چکی تھیں۔ میں نے کہا، میں ابھی ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ کہنے لگا، لیکن مجھ میں اتنا صبر ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ بہت آزمائشیں دے چکا ہوں، تمہیں ایک دن کی مہلت نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ کہنے لگا، ڈر لگتا ہے تم سے ارم، کہیں ابھی بھی مجھے دھکا دے کر کمرے سے باہر نہ نکال دو، دروازہ ہی نہ میرے منہ پر بند کر دو اور کہو کہ نکلو میرے کمرے سے باہر، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ اس سے پہلے کہ تم ایسا کچھ کرو، بہتر ہے کہ میں تمہیں کچھ بھی کہنے کا موقع ہی نہ دوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگا، شاید ہماری محبت میں کہیں نہ کہیں صداقت تھی، تبھی تو آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ میں نے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا، اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ شاہ زیب کی محبت نے میرے دل کے آئینے کو صاف کر دیا تھا۔ چند ماہ بعد میری بھابھی کے گھر جڑواں بچے ہوئے، اور بھائی نے ایک بیٹا میری گود میں ڈال دیا۔ کہنے لگے، یہ آج سے تمہارا بیٹا ہے، اگر اپنے مخلص ہوں تو ہر محرومی ختم ہو جاتی ہے۔ میں بہت خوش تھی، اللہ نے مجھے میرا سب کچھ لوٹا دیا تھا۔